الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لفظ کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے جس عنوان کو سماعت کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو وہ گفتگو یاد ہوگی، اور عنوان تھا آذان پر۔ آذان کیا ہے؟ آذان کی اہمیت کیا ہے؟ آذان دینے والے کی اہمیت کیا ہے؟ اس پر آپ حضرات نے گفتگو سماعت کی ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ آذان کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ وہ ایک لاہوتی آواز ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو آتی ہے، بلاوا رب کی جانب سے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلاوے سے اپنے بندوں کو وہ سرخروئی عطا فرماتا ہے، وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو کائنات میں کوئی وہ نعمتیں نہیں عطا کر سکتا۔
رب کی جانب سے بندوں کے لیے خاص عنایتیں ہیں یہ سب چیزیں. اور یوں سمجھیے کہ آذان ایک عشق کا ترانہ ہے. آذان جس کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے اشعار میں اس طریقے پر آذان کی متعلق پرویا: آذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، آذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. آذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. علامہ اقبال کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. برادران ملت اسلامیہ، آذان اور نماز ایک ایسی نعمت ہے، سمجھیے کہ اس سے اچھی نعمت روزانہ جو ہمیں مل رہی ہے ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت سمجھیے کہ آذان اور نمازیں ہمارے لیے. اب آذان سے متعلق جو بھی آپ حضرات نے گفتگو سماعت کر لی گزشتہ جمعہ، مزید احادیث مبارکہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آذان دینے والے کو کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے، کن کن نعمتوں سے پروردگار عالم اسے مزین فرماتا ہے، دنیا کی حد میں بھی اور آخرت میں بھی کیا عطا فرماتا ہے. جیسا کہ گزشتہ ایک حدیث پاک مجھے سنانا تھا کہ اگر کوئی شخص 12 سال لگاتار کوئی آذان دے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنتیوں کی فہرست میں نام لکھ دیتا ہے. 12 سال کوئی آذان دے تو وہ جنتی ہے. اب آپ سوچ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 12 سال آذان دے. اب تو مستقل طور پر کچھ اشخاص ہی ایسے متعین کر دیے گئے ہیں جو آذان کا کام انجام دیتے ہیں، اس آواز کو الاپتے ہیں، تو اس جماعت کو مؤذن کا نام دیا جاتا ہے. اب جو کوئی 12 سال آذان دے وہ جنتی ہے، اور جو 12 سال سے بڑھ کر کے 12 کا ڈبل کوئی دے، 24 سال کوئی دے، 25 سال کوئی دے، 50 سال کوئی آذان دے، اب سوچئے اس کی عظمت اور اس کی رفعت کا حال کیا ہوگا. یہ تمام رفعتیں اور عظمتیں، یہ شرافتیں ملی ہیں تو آذان کے صدقے میں. ہم نے آذان کو معمولی سمجھ لیا ہے، حالانکہ قبل اس سے جو میں نے احادیث مبارکہ جو گزشتہ جمعہ میں نے پڑھی اور آپ حضرات کے سامنے جو میں نے رکھنے کی کوشش کی، اسے پڑھنے کے بعد میرے دل میں بھی خیال آیا کہ ہم کیا سمجھتے تھے، اور حالانکہ یہ ہے کتنی بڑی نعمت. مؤذن کوئی 12 سال دے دے تو جنتی ہو جائے، کوئی 20 سال دے. اب اس کے بجائے جنتیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، جنتی کے ساتھ سلوک کیسا ہو، جنتی بنانے والی چیزوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، آذان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی ثواب کی خاطر، کوئی بندہ ثواب کی خاطر، ڈیوٹی کے طور پر نہیں، ثواب کی خاطر کوئی بھی بالغ ہو یا بالغ نہیں ہے، البتہ اسے آذان کے تمام شرائط معلوم ہیں، پاک صاف رہنے والا ہے، طہارت جسے معلوم ہے، اگر وہ بچہ بھی اگر آذان دے ثواب کی نیت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آذان دینے والا اس شہید کے مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے.
اللہ تبارک و تعالی ثواب کی خاطر آزان دینے والے کو مرنے کے بعد سڑی ہوئی لاش نہیں رکھے گا، پروردگار عالم اس کی قبر میں بھی اس کی حفاظت کرے گا، یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس کے جسم میں کیڑے تک نہیں پڑیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اتنا بڑا کارنامہ ہمارے ساتھ ہو، اتنی عظیم نعمتوں سے ہم اگر سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو ثواب کی نیت سے کبھی تو آزان دے دیا کریں۔ یہ تو لازم نہیں ہے کہ وقتی طور پر کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے کسی بھی جماعت میں، کسی مسجد میں بھی، کسی بھی مسجد کا معاملہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے متعین کرایا جاتا ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کم رکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی کہیں دوسری ہندوستان میں کوئی ایسی جگہ پر گئے تھے جہاں پر پورے کے پورے مسلم لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر آذان اور نماز کے لیے نہ مؤذن متعین ہے نہ امام متعین ہے، نہ مؤذن ہے نہ امام ہے، بلکہ خود فردن آدمی اپنی ذمہ داری کے ساتھ گاؤں والے لوگ آذان دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ اور یہ ہے ثواب کی نیت سے اگر کوئی ایسا دیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ مرنے کے بعد تیسرے دن سے ہی آج کل بہت سارے ایسے ویڈیوز آپ کو ملیں گے کہ قبر میں لوگوں کی سڑی ہوئی لاشیں ملتی ہیں، سڑی ہوئی کیسے سڑ جاتے ہیں، وہ تمام ویڈیوز آپ حضرات دیکھتے ہیں تاکہ عبرت حاصل کریں۔ عبرت حاصل کرنے کے بعد بھی، عبرت تو ہم دیکھنے کے بعد لے لینا چاہیے تھا ہمیں عبرت، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں گیا، اس میں دیکھا کہ ایک موتیوں کا گنبد ہے، ایک محل ایسا ہے جو موتیوں والا گنبد ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جبریل یہ گنبد کس کے لیے ہے، موتیوں والا گنبد کس کے لیے ہے؟ جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گنبد، موتیوں والا گنبد آپ کے امت کے مؤذنوں کے لیے ہے، آپ کے امت کے مؤذنوں کے لیے ہے، جو لوگ اذان دیتے ہیں ان کے لیے یہ ہے۔ یہاں مؤذن کی بات کہنے کا مقصد نہیں ہے میرا، یہ بتانا ہے کہ یہ درجات کیسے بلند ہوتے ہیں، کن کن چیزوں سے بلند ہوتے ہیں۔ دیکھیے کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر مؤذن کو یہ مقام ملا، وہ ہے آذان۔ آذان، ہم آذان بھی دیتے ہیں، آذان سنتے ہیں، اور باقاعدگی کے ساتھ ہمارے یہاں پر چائے کی دکانوں میں ہم گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی مصروف ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے اپنی مشغول، کوئی ٹانگ اٹھا کے سو رہا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کوئی آذان کے وقت میں گفتگو کرے، مصروفیت میں مصروف رہے، اپنی آذان کی طرف توجہ نہ دے۔ آج کل کرکٹ کا معاملہ چلتا ہے، کرکٹ چلتا رہتا ہے، آذان بھی ہوتی رہتی ہے، کرکٹ کو بند کرنا پسند نہیں ہے، آذان کچھ بھی ہو جائے کرکٹ نہیں بند ہونا چاہیے۔ ٹی وی پہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ہم ٹی وی میں ملاحظہ کرتے ہیں، اور آذان جو ہے وہ آتی رہتی ہے، اسپیکر سے ہم لوگ کانوں میں سنتے ہیں، لیکن ٹی وی بند نہیں کریں گے۔ آذان چاہے تو بند ہو جائے لیکن ٹی وی بند نہ ہو، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں، آذان ہوتی رہتی ہے اور ہم باقاعدگی کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج کے بعد سے طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اس معاملے میں پرہیز کریں گے۔ میں ایک حدیث ایسی سنانے جا رہا ہوں کہ آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آذان کے وقت اگر کوئی بندہ دنیاوی گفتگو میں مشغول ہو جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا گارنٹی نہیں ہے۔ ایمان پر موت آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی ہے، بہت مشکل ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ یہ تو گفتگو کا معاملہ ہے، گفتگو چھوڑیے، دنیا کے ہزارہا قصے جو ہے نیوزوں چینلوں میں آتے ہیں، ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، آذان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کرکٹ دیکھتے رہتے، کرکٹ ہماری خبر میں بھی آنے والی نہیں ہے، چاہے وہ انڈیا جیتے کہ چاہے پاکستان جیتے، ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ نہ آپ کو نہ سچن کچھ دیا ہے آج تک، نہ کسی فاسٹ بولر نے کچھ آپ کو دیا ہے۔
نہ کسی پلیئر نے آپ کو کچھ دیا ہے، دینے والی ذات تو ایک ہی ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں آذان سنو، آذان کا جواب دو۔ آذان کے جواب پر کیا نیکیاں ملتی ہیں اسے بھی آپ حضرات ملاحظہ کریں گے۔ ایک 15 کلمات ہیں آذان میں، 15 کلمات، اور ایک کلمے پر لاکھ نیکی، ایک کلمے پہ 15 لاکھ نیکی اور 10,000 درجات بلند، 10,000 درجات بلند۔ 10,000 سے بھی کم لے لو، 1000 لے لو، 1000 بھی اگر مان کے چلیں 1000 نیکی ہو، 15 کلمات تو کتنے ہزار ہو گئے؟ 15,000 کلمات۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی گفتگو میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ارشاد فرمایا آذان کا جواب دو، ایک ایک جواب پر ایک ایک لاکھ کی نیکیاں ملیں گی، ایک ایک 1000 درجات بلند ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن کر عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,00,000 عورتوں کے لیے ہے، اس کا دگنا مردوں کے لیے ہے۔ 15 کلمات سنے، 15 کلمات کا جواب دے تو 15 لاکھ ثواب، 15,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ 15 لاکھ نیکیاں، 15,000 درجات بلند ہوں گے۔ اور اگر کوئی فجر کی آذان سنے، کوئی فجر کی آذان سنے، اس میں کلمات کتنے بڑھ جاتے ہیں؟ 2 کلمات۔ سنتے تو ہے نہیں نا، فجر کی آذان کون سنے؟ فجر کی آذان میں کلمات کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی اس وقت میں رمضان کے مہینے میں سن لیتے ہیں، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے سن لیتے ہیں، جب سحری ختم ہوتی ہے۔ سحری کب ختم کرتے ہیں؟ جب آذان ہوتی ہے، جب آذان مؤذن آذان کہتا ہے تب جا کر کے جلدی جلدی بند کرتے ہیں روزہ، روزے کو جلدی بند کرتے ہیں، آذان ختم ہونے سے پہلے پہلے بند ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں روزہ کب بند ہوتا ہے؟ مؤذن آذان دے اور آذان کے کلمات کے اختتام پر اب روزہ بند، چائے پیتے رہتے ہیں، آذان ہو رہی جلدی ختم ہو جائے گی، ختم ہونے سے پہلے پہلے پی لینا، ارے روزہ بند کہاں، وہی کھل گیا روزہ۔ آذان روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ نماز فجر کے لیے آذان دی جاتی ہے۔ اگر یاد رکھ لو ان نکات کو بھی یاد رکھیں کہ فجر کے لیے آذان ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں، سحری ختم کرنے کے لیے آذان نہیں دی جاتی۔ اب چلیے یہ مان لیجئے کہ اب فجر میں کتنے کلمات بڑھ گئے؟ 2۔ کیا ہیں کلمات وہ؟ الصلاۃ، اللہ، سب جانتے ہیں، اللہ اکبر، ایسی بات نہیں، الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ یہ کلمہ کون سا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ خیر من النوم کا معنی کیا ہوا؟ نماز نیند سے بہتر ہے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن آتا کوئی نہیں ہے، آتا کوئی نہیں۔ وہی کچھ لوگ مقتدی جن کی نیندیں بیدار ہو جاتی ہیں، جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور جنہیں خیال ہوتا ہے کہ میرے اور کافر کے درمیان ترہ امتیاز صرف نماز ہے، جو سوچتا ہے وہی نماز کی طرف چلا آتا ہے، کھینچا چلا آتا ہے کہ میرے رب کی جانب سے مجھے بلاوا آ گیا، اور رب کی جانب سے فرمان ہے کہ رے سونے والے، سونا تیرے لیے جو ہے وہ کامیابی کی ضامن نہیں ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اگر 100 روپیہ جو ہے سونا ہے تو کروڑ روپیہ ہے نماز۔ اگر تو لے کے سمجھ رہا کہ نیند اچھی چیز ہے، 100 روپیہ مان لے کے نماز جو ہے تیرا سونا 100 روپیہ ہوگا، لیکن نماز 1 کروڑ کے مقابل میں، اس کا مقابل 1 کروڑ ہے۔ اب 100 روپیہ حاصل کرے گا کہ کروڑ حاصل کرے گا، سب کو معلوم ہے۔ اب اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اللہ سوال کرے کیا میرے بندے تجھے نہیں معلوم تھا؟ اور یہ نہیں عرض کر سکتے کہ مولا مجھے نہیں معلوم تھا، کسی نے نہیں بتایا مجھ کو کسی نے نہیں بتایا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، مولا مجھے نہیں معلوم تھا۔ بچ سکتے تھے لیکن اب بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ نماز الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ 2 مرتبہ،
ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ مس کر دے، دوسری مرتبہ تاکیدن الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، ارے سونے والے جاگ لے جاگ لے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پن ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، اٹھ پیارے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، سونا پن ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، تیری مت ہی نرالی ہے۔ ہم نے نیند کو سب کو سمجھ لیا، اٹھ جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بندہ فجر کی نماز کے لیے بستر کو چھوڑتا ہے، جیسے ہی کروٹ موڑتا ہے، اپنے بستر سے الگ ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کون کرے اس زمانے میں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں؟ ہماری اولاد ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کرتی ہیں، ہمارا بستر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آذان کی آواز سن کر کے جو بندہ وضو کے لیے جو برتن لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوٹا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ پانی لیتا ہے، پانی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ بتاؤ اتنی چیزیں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہوں تو ایسے وقت میں ہمارا سوتے رہنا کیسا ہے؟ اچھا ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں میں جواب ہے تو پھر انشاءاللہ کل سے الصلاۃ خیر من النوم کے سب پابند رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بہت زیادہ اذان کی فضیلت ہے، یہ تو آپ فضیلتوں کے ساتھ ساتھ وعید بڑی خطرناک ہے، وعید بڑی خطرناک ہے۔ اکثر جایا کرو جنازوں میں تاکہ ہماری حقیقت معلوم ہوگی، ہم جی رہے ہیں کیسے، مریں گے کیسے۔ قبر میں جب دفن کیا جا رہا ہوگا اس وقت جاؤ گے تو پھر پتا چلے گا کہ خدائے وحدہ لا شریک کی رحمتیں کتنی ہوتی ہیں ایک مسلمان کے ساتھ۔ قبر میں جانے کے بعد جب آؤ گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں خدا کی یاد دلا دے گی، خدا سے قریب کر دے گی۔ حقیقت صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ارے میتوں میں جایا کرو، جب تم ان کے جنازوں میں جاؤ گے تو تمہاری قربت خدا سے قریب ہو جائے گی، تمہیں خدا کی قربت حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے جنازے کو دیکھو گے اپنا جنازہ یاد آئے گا، اس کی میت کو دیکھو گے تو اپنی میت یاد آئے گی، اس کی لاش کو دیکھو گے ہماری لاش یاد آئے گی، جب اسے کفناتے ہوئے دیکھو گے تو ہمارا کفن یاد آئے گا، جب اسے دفناتے ہوئے دیکھو گے تو ہمارا دفن ہونا یاد آئے گا۔ اور اگر گھر چلو گے پھر وہی خیال آئے گا مولا تبارک و تعالی مجھے ایمان کی موت نصیب کر دینا مولا، پروردگار عالم دنیا کے لیے مجھے عبرت کا سامان نہ بنا مولا، پروردگار عالم میں تیرے ماننے والا ہوں، تیرا کلمہ پڑھنے والا ہوں، پروردگار عالم میرے لیے دنیا کو بھی بہتر بنا دے، آخرت کو بھی میرے لیے بہتر بنا دے۔ آپ سوچیں جب قبر میں جائیں گے، آپ کسی میت میں جائیں گے، اسے دفنانے کے بعد جب آپ پلٹیں گے سوچ کے دیکھو کہیں اس کی جگہ پر اگر ہم ہوں، اس کی جگہ اگر ہم ہوں، منو مٹی تلے دفن کر کے ہم لوگ چلے جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں بھی تمہیں سنائی دے گی آذان، وہاں بھی 5 وقت آواز سنائی دے گی، لیکن اٹھ کے پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تمہارے پاس میں۔ یہاں جگہ تھی، یہاں پڑھنا فرض تھا، فرض کو پڑھا نہیں، سوتے رہ گئے۔ اب قبر میں کیا کرو گے؟ وہاں تو سونا ہی ہے، قیامت تک سونا، کتنے ہزار سال قبر میں پڑے رہنا ہے۔ سوچو تو صحیح، قبر میں کسی قبر میں جا کر کے دیکھو، کسی قبر کے پاس جاؤ، کسی میت کے جنازے میں شرکت کرو، تب ہمیں ڈر لگے گا کہ ہاں یہاں تو آج کل معاملہ یہ ہوتا ہے قبرستانوں میں جا کر ہنس کر کے آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبرستان میں جو لوگ ہنستے ہیں وہ اپنی قبروں کو اندھیری کر دیتے ہیں۔ قبرستان میں ہنسنے والے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، قبروں کے اوپر چلتے ہیں۔ جانے اگر جگہ نہ ملے نہ مسلمان کی قبر کے اوپر قدم رکھنا حرام ہے۔ ہمارے یہاں کوئی معاملہ نہیں، قبر کے اوپر بھی چڑھ کے چلے جاتے ہیں،
جگہ نہیں ملی. بازو قبر ہے, اس قبر میں لوگ جمع ہو کر کے اس قدر, حالانکہ اسے دیکھنا کوئی واجب بھی نہیں ہے. کسی کی قبر پہ چڑھ کے اس کی میت کو اور اس کی قبر کی گڑھے کو دیکھنا واجب بھی نہیں ہے, حالانکہ یہ کام کرتے ہیں, قبر پہ چڑھتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں. کسی کی میت کسی کی قبر پر چڑھ کے کھڑ کے دوسرے کی قبر میں جھانک کے دیکھتے ہیں. یہ کام ہے کہ وہ کون سی دوستی ہے, یہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. لہذا مجھے یہ بتانا ہے کہ صبح کے وقت جو آذان کے کلمات دیے جاتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. 2 مرتبہ نیند آتی ہے. ارے ان لوگوں کا تو حال کیا ہوگا جو مساجد سے دور رہتے ہیں, جن کے گھر آذان کی آواز بھی نہیں آتی. ارے قیامت کے دن وہ لوگ کیا کہیں گے جن کی گھروں کے دریچوں کے اندر مساجد کے میناروں سے آواز اللہ اکبر کی آتی ہو, اور پھر وہ بندہ سویا ہوا رہ جائے, اسے کوئی فکر نماز کی نہ ہو. قیامت کے روز وہ کیا جواب دیں گے, کیا جواب بنے گا ان سے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ, ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے گھر مسجد کے قریب بنائی اور اپنا دریچہ مسجد کی طرف رخ پر جو ہے وہ دریچہ بنا دیا ہے. آرکیٹیکٹ جو تھا اس نے وہ مسجد کی طرف اس کا دریچہ بن گیا. تو وہ بزرگ بڑی امید کے ساتھ, بڑے اچھے خیال کے ساتھ, یہ خیال کر کے کہ مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے, یہ خیال کر کے اس شخص سے پوچھتے ہیں, اے شخص بتا تو نے یہ دریچہ کیوں رکھا, اس طرف اس رخ پہ کیوں رکھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اس لیے میں نے رکھ لی ہے. بزرگ نے فرمایا اگر اس کے بجائے تو یہ کہہ دیتا کہ ادھر مسجد ہے اور مسجد کی آواز کی آذان میرے گھر پہ ڈائریکٹ آئے, میں لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے ادھر رکھا ہے, اللہ تبارک و تعالی داد میں حیات تیرے لیے اس آذان کا ہر ایک وقت کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیتا. نیتیں لوگوں کی یہ تھی, پہلے یہ سوچ کے رکھتے, پہلے لوگ گھر جو ہے مساجد کے قریب لیتے. کئی صحابہ کا واقعہ ہے, آذان سنائی دے, آذان کے جملے سنائی دے, اس کے لیے لوگ مساجد کے قریب آتے ہیں. لیکن مساجد کے لوگ قریب بھی ہو کر کے اگر مسجدوں سے دور ہو جائیں تو کل قیامت کے روز کیا جواب دیں گے, کیا جواب بن پڑے گا, اللہ جانے وہ بندہ جانے. مسجدوں کے قریب بھی ہوتے ہیں. میں کسی ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا بھر کے دیکھیے آپ مساجد کو. مساجد کا حال یہ ہوتا ہے کہ قرب و جوار میں کئی ایسے آٹوم بیٹھے رہتے ہیں لوگ, نماز کو نہیں آتا, آذان کی آواز آتی ہے. فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ آذان کو سن کر کے نماز کی طرف توجہ نہ کریں, کل قیامت کے روز ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا, شیش پگھلا کے ڈالا جائے گا. شیش معلوم ہے نا, شیش تو سب کو معلوم ہے. آج کون سی چیز نہیں معلوم ہے, سب معلوم ہے. کیسا پگھلایا جاتا ہے, شیشے کو کیسا پگھلایا جاتا ہے, شیش کو کیسا پگھلایا جاتا ہے. ہر ایک فیکٹری کو آپ نے دیکھا ہوگا, گرم ہوتا ہے. گرم پانی کان میں ڈال دیا جائے تو چیخ و پکار, گرم تیل کان میں ڈال دیا جائے چیخ و پکار, گرم سیس پگھلا کر کے جو ہے ڈالا جائے گا. کیا حال ہوگا ہمارا, کون سی طاقت ہے ہمارے پاس, کتنا بڑا عذاب ہوگا. یہ معمولی عذاب ہے, معمولی عذاب. آذان کو معمولی نہ سمجھو, معمولی سمجھو گے تو قیامت میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ اور قبر میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نمازوں کے آذان کے معاملات میں بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی کہ نماز کا معاملہ کیا ہے, آذان کا معاملہ کیا ہے, آذان کا جواب کا معاملہ کیا ہے. اب سوچ لیجیے جو فرمایا گیا کہ ایک آذان کے جملے پر کتنی نیکی, چلا گیا ذہن سے. اب یہی نہیں رہا تو گھر کے دکان کے مسجد کے باہر کیا رہے گا, پھر گھر جانے کے بعد کیا ہوگا, کل صبح کو عصر میں کہاں رہے گا خیال. اسی لیے عصر میں بھی نہیں آتے, جمعہ کو سن لیتے, مزے سے سنتے, ٹیسٹ سے سن لیتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت زبردست بیان نظر, کیا عصر میں گل, عصر میں گل. یہ ہیں عشاقان, اللہ کے خاص بندے, مساجد سے دور رہتے ہیں.
علامتیں ہماری بن گئی ہیں، یہ مساجد سے دور رہنا ہماری علامت ہو گئی، نعوذ باللہ۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر اور مسلمان ان دونوں کو جدا کرنے والی چیز کیا؟ نماز۔ معلوم ہے آتے نہیں، معلوم ہے کافر سے مجھے الگ کرنے والی چیز نماز ہے، کریں گے نہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا، یعنی کافروں والا عمل کیا، کافروں والا عمل کیا۔ اب اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی ہماری، کافروں والا عمل کیا، اب اسے تھوڑا تو اتر کے بولیں گے تو بھیڑوں جیسا کام کیا، اگر کوئی بولے تو غصہ نہیں آ جاتے، غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے اس پکار کی طرف آ جاؤ۔ اب بتانا یہ 2 جملے فجر میں بڑھ جاتے ہیں تو کتنے جملے ہو گئے ٹوٹل؟ 17۔ عام اذانوں میں 15، فجر میں 17۔ اب 17 عورتیں اگر آذان کو سنیں، صرف مردوں کو دینا واجب نہیں ہے بلکہ عورتوں کو بھی دینا واجب ہے۔ آذان کا جواب دینا عورتوں کو بھی ہے، عورتیں جواب دیں گی، فجر کی آذان سنے گی، آذان کا جواب کوئی عورت دے گی تو اسے کتنے لاکھ؟ ظہر میں دیں گی 15، عصر میں 15، مغرب میں 15، عشاء میں 15، فجر میں 17 لاکھ، 17,000 درجات بلند۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کوئی نہیں دینے کے لیے تیار ہے، ماں نہیں دے گی، بھائی نہیں دے گا، استاد نہیں دے گا، کوئی دینے والا نہیں ہے وہاں پر، ایک نیکی کے لیے تڑپتے رہ جاؤ گے۔ یہاں تو 15 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں۔ قربان جاؤ خدائے وحدہ لا شریک کا، کتنا آسان کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے بندے جو ہیں نیکیاں بٹورے خوب بٹورے۔ اندازہ اگر لگائیں آپ ایک دن کا، ایک دن کو اگر ٹوٹل کیا جائے، ایک آذان اور اقامت، مرد عورتیں جو ہیں وہ کتنے کرتے ہیں؟ صرف آذان سنتے ہیں، عورتیں آذان سنتی ہیں، مرد جو اقامت بھی سنتا ہے۔ اور مرد کو اقامت اور آذان دونوں کو اگر ملائیں تو آذان ظہر کا 15 لاکھ، 15 لاکھ اذان ظہر، اقامت کا جواب 17 لاکھ، اقامت کا 17 لاکھ۔ کون جواب اقامت میں کون جواب دیتے ہیں؟ اقامت کا جواب آذان کا نہیں دیتے تو اقامت کا جواب کیا دیں گے؟ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا دیں گے؟ الصلاۃ خیر من النوم دیں گے؟ کیا جواب ہے جی؟ وہ بھی لمیٹیڈ لوگوں کو معلوم ہے، بالکل مختصر لوگوں کو معلوم ہے۔ میں احساس دلانا چاہتا ہوں آپ ایسے نہ رہ جائیں، قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ مولا مجھے نہیں معلوم تھا۔ سب معلوم کیجئے کہ کیا کیا ثواب، کون سا جملہ دہرایا جائے۔ آذان میں وہی جملے دہرا دیے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل کر لو، ایک عمل کر لو، کیا؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جھنجھاٹ میں مت پڑو کہ وہ کرنا کیا، یہ حیض کیا، کرنا کیا، نہیں کرنا کیا، یہ کائی کو جی فکر۔ کبھی بریانی میں 2 چیزیں ایکسٹرا پڑ جاتی ہیں، اچھی چیز آ جاتی ہے، کبھی خیال کئی کو جی ڈالے ہے، کون جی لکھو دے، کون سا جی نے پکایا سی ہے، اچھا ٹیسٹ کا پکایا، ایکسٹرا 2 چیزیں ڈالا اس نے۔ میٹھے میں صرف بادام ڈالتے تھے، اس میں پستہ بھی ڈال دیا اس نے، اور بھی 2 چیزیں منقع بھی ڈال دیا، ذرا اچھا بنایا تو اس کے بجائے کھا کر کے شکریہ ادا کرنے کے، کون جی بنایا سو یہ کیا جی اس میں پستہ ڈال دیا جی، بولے تو کنپٹی میں نہیں ماریں گے۔ ٹیسٹ 1 ڈالتے تھے 2 ڈال دیا اس نے، اچھا کیا، کھا کے شکریہ ادا کر۔ تو وہی جواب ہے کہ آذان کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے،
بخیل، اور قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے سامنے میرا ذکر اور مجھ پہ درود پڑے گا۔ اور آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا ہے، تو ساتھ ساتھ کیا کر دیں، ایک پستہ زیادہ کر ڈالو، میٹھے میں ایک پستہ زیادہ کر ڈالو، زعفران ڈال کے یہ بھی ڈالو، کیا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے اللہ کے رسول۔ یہ بول ڈالے تو کاتبی ہے کیا، یہ جملے بولنے والا بول رہا، اس میں ہے کیا نہیں کیا، یہ وہ کیا، کبھی تو اپنی وجود کا خیال کیا کیا تو، میں اس کا بیٹا کر کو کبھی خیال کریا، کبھی ٹیسٹ کرا، ڈی این اے ٹیسٹ پہلے تو کرا، یہ ہے کیا نہیں کیا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھنا کیا، انگوٹھے میں لگا کو چومنا کیا، یہ جو کرنے سے پہلے ہے کیا اسے دکھانا، یہ سب لوگوں کو کب ہوتا جس کا ڈی این اے خراب ہوتا نا، وہ لوگ کرتے یہ ٹیسٹ، خود کا ٹیسٹ غلط ہوتا تو یہ لوگ ایسا ٹیسٹ کرتے، ہے کیا، یہ ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں، سب دکھاتے، پہلے تو ہے کیا دیکھ، اس کا اس کیچ نطفے کا ہے کیا دیکھنا، اس کیچ منی سے تو بنیا یا دوسرے کا ہے، ڈاؤٹ ہے، تو ایسے لوگ اس میں ڈاؤٹس کرتے رہتے، تو اس کے لیے خاموشی کے ساتھ بتاتے ہیں عمل، یہ عمل سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اب بھی کیا ہونا قرآن میں دکھانا کی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل قرآن میں دکھانا ان کو، حدیث میں دکھایا چلتا کی، حدیث میں دکھایا چل جاتا۔ حدیث پاک میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھے تھے، آذان کا ذکر ہے، آذان کے بارے میں کہہ دیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھے تھے، سرکار بھی بیٹھے تھے، آذان جو ہے بیٹھ کر آرام سے سنتے تھے۔ پہلے ہمارے سکا ایک ہاتھ سے کاما ہوتے رہتے، کان سے آذان سنتے، منہ سے دوسرا بھی ہوتے رہتا، پورا یوز کرتے، ہاتھ بھی چلنا، منہ بھی چلنا، کان بھی چلنا، سب چلتے رہتا، ایسا آذان سنتے۔ صحابہ ویسا نہیں تھے، سائلنٹ بیٹھ کر آذان سنتے تھے، سائلنٹ بیٹھ کر سنتے آذان۔ ایک بار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں بلال حبشی پر، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل سے ہماری مغفرت فرمائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دے رہے تھے، صحابہ آذان سن رہے تھے، آذان ختم ہو گئی، بلال حبشی آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا تم نے کسی کو کچھ عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ اب کون تو بھی سائلنٹ آدمیوں میں کہتی بھی ایک رتی کام کرے تو دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ کون تو بھی سائلنٹ، ہمیشہ سائلنٹ بیٹھنے والے، کون تو بھی ہاتھ اٹھائے کھجائے دکھتا نہیں، جبکہ کھجاتے تک نہیں تھے، سائلنٹ بیٹھے رہتے، ایسا بیٹھتے جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کأنہم علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، ایسے صحابہ بیٹھتے تھے حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کسی کو کچھ نیا عمل کرتے ہوئے، بدعت کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا نیا کام بدعت حسنہ، نیا کام ایجاد کرنا، نیا کام شروع کرنا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھا؟ تو صحابہ نے یا رسول اللہ، ہاں دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال حبشی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اس وقت انہوں نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسا عمل کرے گا کل قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا، میرے صدیق کی سنت پر جو عمل کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب کیا ہونا اس سے بڑھ کو نہیں، یہ صحیح حدیث کی سند ہے کہ تجھے کئی کو بھائی تیز سندان کی ضرورت، تجھے کئی کو بولے تو سن لینا، حدیث ہے، حدیث موضوع بولے تو اپنی طرف سے گاڑ کو حدیث کو ہی بولے، اپنی طرف سے بنا کر حدیث بولے، ہمارا گریبان تیرا ہاتھ، پوری پبلک میں حدیث موضوع ثابت کر دے، یہ گڑی ہوئی حدیث ثابت کرا تو تیرا ہاتھ میرا گریبان پوری پبلک میں کھڑا کر، اگر ہم نے ثابت کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تمام کے سامنے تجھے توبہ کرا کر ادھر کھینچ لیں گے، اتاج کا ہم ثابت کر دیں گے۔ تو اس کے لیے یہ سب زیادہ آرگومنٹس نہیں کرنا، وہ چومنا کیا، یہ کرنا کیا، انگوٹھے چومنا کیا۔ ہمیں کبھی بھی پوچھے تو کسے چوم رہا، بول کو تو کہاں چوم رہا، ہمیں پوچھے کبھی بھی نہیں نا،
تو ہمارے چومنے پر تجھے اعتراض کہ تو پتھر کو چوم رہا کی پاؤں کو چوم رہا کی کسے معلوم کسے. ہمیں چومے تو خراب, جماعت والے کو ہمیں ہاتھ پیر صاحب کے چومے تو ان کے امیراں کا ہاتھ انہوں چومتے ان کو کیا بھی دکھتا نہیں. خیر وہ الگ بحث ہے, انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے. تو آذان کے جواب میں کیا دیں گے؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہدو ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ کا جواب, اس کے ساتھ ساتھ ایک کیا جواب دینا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا, آذان پہ آذان کی آواز ہو حی علی الصلاۃ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ اکبر. دوسرا حی علی الفلاح, لا حول ولا قوت الا باللہ. خراب کام کرے کیا انہوں لا حول ولا پڑھ رہے ہیں؟ جواب ہے اس کا, یہ اس کا جواب حی علی الصلاۃ کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کا جواب اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم, اس کا جواب کیا ہوگا؟ ادھر لیفٹ سائڈ سے ذرا لوگ آؤ, لیفٹ سائڈ سے ذرا لوگ بدل رہے ہیں, ادھر لیفٹ سائڈ کے ذرے لوگ مت, دل ادھر رہتا نا تو ذرے لوگوں کو ذرا دل والے تو اس کے واسطے بول دیے. وہ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. تو ہم جواب کیا دیں گے؟ قد صدقت و بررت, قد صدقت و بررت. یاد رکھنا, یہ یاد رکھو. کیا کہتے ہیں؟ قد صدقت, تو نے سچ کہا. کیا کہیں گے جواب میں؟ قد صدقت, تو نے سچ کہا, اللہ تجھے نیکی دے, اللہ تجھے نیکی دے, اللہ تجھے کامیاب کرے. آذان دینے والے کو کہتے ہیں قد صدقت, تو نے سچ کہا. سچ کہا کہہ رہے ہیں, پھر بھی سو رہے ہیں. تو آذان میں, فجر کی آذان میں 17 کلمات. اب اقامت میں 17. اقامت میں 2 الفاظ کیا زیادہ ہوتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. کیا جواب؟ یہ کائی کو دے دے قد قامت الصلاۃ. اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے نا, وہ بیٹھنے کا مسئلہ, کھڑنا کی, بیٹھنا کی, اٹھنا کی, سونا کی, کیا کرنا, اس میں الگ جھگڑے. کوئی اٹھ رہا ہے, کوئی بیٹھ رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس میں بھی جھگڑے. بیٹھو بولے آرام سے بیٹھو, بس صفیں درست کر کے اقامت کے وقت میں بیٹھ جاؤ. جب تکبیر مکبر حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. جب کہے تو کیا کرنا ہے؟ اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے اقامت کے وقت میں, اقامت کے وقت میں کھڑے ہو جانا ہے. پھر اس کے بعد جملہ کیا ہوگا؟ قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. اب یہ ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بازار گرم ہوتا نا, بازار کتنے بجے گرم ہوتا؟ بازار عصر کے بعد سے بازار گرم ہوتا نہیں. بزنس مارکیٹ کب چڑھتا ہے؟ شام ہو جاتی, عصر کے بعد مغرب کے قریب جو ہے بازار گرم ہو جاتی. تو اس وقت میں بازار گرم ہو جاتی, تو اس وقت یہ جملے کا استعمال کرتے تھے. صلاۃ نہیں ہوتا تھا, شوق, قد قامت السوق, قد قامت السوق, کہ بازار اب کھڑا ہو گیا. اس سے مراد کیا ہے؟ بازار گرم ہو گیا ہے, اب اسے شباب پر آ گیا ہے, بازار شباب پر ہے, اٹھ جاؤ, آ جاؤ بازار کی طرف. تو اس کا جملہ ہوتا ہے قد قامت الصلاۃ, نماز قائم ہو گئی ہے. تو اس وقت کیا کرتے ہیں لوگ؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی بتا رہا ہے کہ پہلے بیٹھے رہنا ہے, اب کھڑے ہونا ہے. یہ آذان نہیں ہے اعلان کر کے آ کے جمانا ہے, نہیں. آذان تو ہو گئی, اعلان تو ہو گیا ہے, اقامت بیٹھ کے سنتے ہیں. اب اس کے بارے میں بھی ٹونگ مارتے رہتے ہے کیا, کئی کو کھڑنا نہیں, کھڑو جی, انہیں بولتا نا کھڑو, کیا جی ہے کھڑنا, کھڑو جی, کیا جی ہے نیا طریقہ, کب سے جی شروع کا سے یہ پورے سنیا, یہ کیا انگوٹھا چومتے یہاں بیٹھ جاتے. ہمیں حدیث کے خلاف کرے تو بولنا. یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول, یہ بھی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بھی ان کو ڈاؤٹ. میں جتنے لوگ ڈاؤٹ کرنے والے ہیں اس میں سب ان لوگوں سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک مرتبہ آپ کے والد کا اور آپ کا دونوں کا DNA ٹیسٹ کرا لو.
تمہارا ایک کرے تو مشکل ہو، وہ ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گا، دونوں کا ٹیسٹ کرا لو، ڈی این اے تمہارا بھی والد کا بھی، دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، پھر اس کے بعد دیکھیں گے، پھر لے کر کے آؤ، پھر ڈی این اے ٹیسٹ اس کا صحیح ہوگا، انہیں بحث ہی نہیں کرے گا یہ ہے کیا 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 ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے، باہر ایک بورڈ لگا دی، چارٹ لگا دی ہے کہ اقامت کے وقت میں بیٹھ کر کے سننا صحابہ کی سنت ہے۔ کس کی؟ یہاں کوئی پورے بیوقوف لوگ نہیں آتے، مسجد خدادت کے مسلم بے وقوفانی بیٹھے رہتے اقامت کے وقت میں، بڑے ہوشیار، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کو تحقیر سے نہ دیکھ، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ یہ جو بھی بنے دیوانے بڑے سوچ کے دیوانے بنے ہیں، الحمدللہ۔ اب آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے یہ حدیث پاک سنا دیتا ہوں کہ اقامت کے وقت میں بیٹھے رہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر پاک، حجر مصلی سے قریب، کوئی مدینہ گئے نا، الحمدللہ مدینہ گئے، سرکار کا روضہ اور سرکار کا منبر و محراب کتنی دور پر ہے؟ سرکار کا حجرہ قریب ہے، مصلی کہاں ہے؟ بالکل یوں سمجھے کہ اتنا فاصلہ ہے، سرکار کا روضہ، سرکار کا مصلی ہے۔ اللہ سب کو نصیب کرے، ایسا بولنا سیکھ جاؤ، آمین، جلدی اللہ نصیب کرے پروردگار عالم۔ سرکار کا مصلی دیکھنا ہے، سرکار کا منبر دیکھنا ہے، پھر سرکار کا حجرہ دیکھنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت جب شروع ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے رہتے، حجرے میں اقامت سماعت فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مصلی پہ نہیں آتے سرکار۔ اب یہاں کیا ہے، حجرہ تو اتنا قریب ہے لیکن راستہ اتنا نزدیک نہیں ہے نا، راستہ اتنا مصلی سے میرا گھر اتنا نزدیک نہیں ہے، تو ہم بھی اقامت کے وقت کمرے میں رہتے پھر بعد میں آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کمرے میں سنتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کمرے میں سنتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ کے وقت میں سرکار اپنے حجرے سے نکل کر آتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، پہلے ہی سے ریڈی میڈ کھڑے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیوں کھڑے ہو؟ لا تقوموا حتی ترونی، اگر ان کو تلاش کرنا ہے سب مدرسے کے کتابوں میں ہے، اب ان کو جا کو بخاری کھول کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اتنی بڑی کتاب کانگا جب دھنیں گے، سب مدرسے میں ہے۔ نور الہدا اٹھا کر کے دیکھو، ان کے ہی مکتب میں چھپی ہے، دیوبند کے مدرسے میں چھپ کر ہے، میرا پاس ہے، اس میں حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے سے نکلے تو صحابہ کھڑے ہوئے تھے، صحابہ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوموا حتی ترونی، میرے صحابہ تم اس وقت تک نہ کھڑے ہو جاؤ جب تک کہ مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو۔ تو صحابہ بیٹھ جاتے، اب کب اٹھتے تھے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اور سرکار کب آتے؟ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا تھا، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے تھے وہاں مؤذن، تو اس وقت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لاتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے، اسی سنت کو اب زندہ کر رہے ہیں۔ سنت کو زندہ کرنا حرام کام شرک ہے، کیا ہے؟ ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہید کا ثواب۔ ایک وہ کون سا ٹائم جب سنتیں ختم ہو رہی ہوں، اس پر عمل کرنا لوگ چھوڑ رہے ہوں، ایسے وقت میں ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب، ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو انشاءاللہ تعالی آذان بھی دیں گے، آذان بھی دیں گے، کبھی کبھی آ جانا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ سب بڑے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، مساجد کے لوگ ہیں، اراکین ہیں، منتظمین ہیں، سب جگہ جہاں بھی بیان میں جاتا ہوں میں اکثر یہ کہتا ہوں باہر کہ آپ حضرات میں سے جتنے بھی منتظمین حضرات ہیں، اراکین ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ آذان اور نماز کا طریقہ سیکھ لیں، نماز بھی پڑھانے کا وقت ضرورت۔ اس وقت میں گاؤں کا جو امیر ہوتا تھا نا، گاؤں کا جو بڑا ہوتا، چودھری ہوتا، اس کا زیادہ حقدار ہوتا تھا نماز پڑھانے کا، وہ لوگ زیادہ حقدار ہوتے تھے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، سب سے لیڈر، سب کا لیڈر ہوتا ہے، اس کے ماتحت لوگوں کو رہنا ہے۔ سب سے پہلے شرط نماز پڑھانے کا امام کا شرط، امام بننے کی پہلی شرط ہے کہ وہ اس وقت کا بادشاہ ہو، ماتحت اس کے لوگ رہیں۔ جو امام ہوگا اس کے ماتحت لوگ رہنا ہے، وہ نہیں کہ لوگوں کے ماتحت امام ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔
یہ آج کا نظریہ ہے، آج کا خیال خام ہے۔ ان لوگوں کو آج نہیں پتہ چلے گا، آج نہیں پتہ چلے گا۔ یہ جتنے بھی گستاخیاں، چغل خوریاں، جتنی بھی قدورتیں رکھتے ہیں، قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں کا حشر ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ایسے لوگ آئیں گے جو چغل خوریاں کریں گے علماء کی، جو بغض رکھیں گے دلوں میں، کل قیامت کے روز یہ لوگ آئیں گے تو ان کے بدن پر گوشت ہی نہیں ہوگا، ان کے بدن پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ کیا کریں گے؟ ان کے ناخن اتنے بڑے ہوں گے کہ یہ اپنے خود ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ لیں گے۔ وہ لوگ جو علماء کی غیبتیں کرتے ہیں، جو علماء کو برا، اور یہ کون علماء؟ یہ کون علماء؟ یہ وہ علماء ہیں جو عمل بھی ٹھیک سے نہیں کرتے، ان کا حال۔ ان لوگوں کی غیبت، بد عمل علماء بھی اگر ہیں، عالم اگر بد عمل بھی ہے، اس کی بھی غیبت نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک ہے، اٹھاؤ حدیثیں اٹھا کے پڑھو۔ تو لہذا چغل خوری، بد گمانی، بد اخلاقی، یہ سب چیزیں قیامت کے دن بڑی مہنگی پڑ جائے گی۔ اسی لیے آپ حضرات آذان بھی دیں گے انشاءاللہ، اقامت بھی، اسی کی اقامت بھی دیجیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کرے پروردگار عالم ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے کام لے لے جس سے اللہ اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو شریعت کا علم حاصل کرنے کی اور طریقت کا علم حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری یہ باتیں تھی آپ حضرات سے کرنے کی، انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو گفتگو کریں گے۔ آخر میں ایک بات ہے کہ شاید کل پرسوں کی جو باتیں تھی، ہولی ہمارے نوجوان لڑکے بھی کھیلتے ہیں، ہمارے مسلمان لڑکے بھی سر پہ انڈا پھوڑتے، ہولی کھیلتے، یہ سب حرام ہے، کھیلنے کی ضرورت نہیں، یہ سب ہمارا عمل نہیں ہے، یہ سنگ پریوار کا ہے۔ سنگ جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ جن سنگھی لوگوں کا ہے، مسلم دشمنوں کا یہ ان کے تہوار ہے، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے۔ ہم ان کی تہوار میں شرکت تھے، وہ لوگ پیشاب پینے والی قوم ہے، ہم پیشاب پینے والی نہیں، ہم زمزم کا پانی پینے والی قوم ہیں۔ ہم پینے والے ہیں رسول کے خدم ناز سے نکلے ہوئے خطروں کو پینے والے ہم لوگ ہیں، آب حیات پینے والے ہم لوگ ہیں، آب کوثر کو پینے والے ہم لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی اتباع نہیں کریں گے جو لوگ گائے کی پیشاب پینے والے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ ہماری عیدیں نہیں ہے، نہ ہولی ہمارا ہے نہ دیوالی ہماری ہے، یہ سب دوسرے وہ لوگ ہیں جو گائے کا پیشاب پی کے اپنے لیے عید سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے تہوار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جناب ریاض احمد صاحب کی